الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 59 سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتاب کی صفحہ نمبر 812۔ عالم جنات کے معجزات سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی، جتنا ممکن ہوا اللہ کی توفیق سے پڑھیں گے۔ جن نے اسلام کی ترغیب دلائی۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک جن میرا تابع ہو گیا تھا، وہ آئندہ کی خبریں مجھے دیا کرتا تھا اور میں لوگوں کو وہ خبریں بتا کر نذرانے وصول کیا کرتا تھا۔ ایک بار اس جن نے مجھے آ کر جگایا اور کہا کہ اٹھ اور ہوش میں آ، اگر تجھ میں کچھ شعور ہے تو چل اور بنی ہاشم کے سردار کے دربار میں حاضر ہو کر ان کا دیدار کر جو لوی بن غالب کی اولاد میں پیغمبر ہو کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلسل 3 راتیں ایسی گزریں کہ میرا یہ جن مجھے نیند سے جگا جگا کر برابر یہی کہتا رہا، یہاں تک کہ میرے دل میں اسلام کی الفت و محبت پیدا ہو گئی اور میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر خوش آمدید کہا اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ کس سبب سے تم یہاں آئے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہا ہے، پہلے آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ پڑھو۔ چنانچہ میں نے اپنا قصیدہ بائیہ جو حضور علیہ السلام کی مدح میں نظم کیا تھا پڑھ کر رحمت عالم کو سنایا۔ اس قصیدہ کا آخری شعر یہ ہے کہ آپ اس دن میرے شفیع بن جائیے جس دن آپ کے سوا سواد بن قارب کی نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا نہ کوئی نفع پہنچانے والا ہوگا۔ اس حدیث کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے۔ جنوں کا سلام و پیغام۔ ابن سعد نے جعد بن قیس مرادی سے روایت کی ہے کہ ہم 4 آدمی حج کا ارادہ کر کے اپنے وطن سے روانہ ہوئے۔ یمن کے ایک جنگل میں ہم لوگ چل رہے تھے کہ ناگہاں اشعار پڑھنے کی آواز آئی۔ ہم نے ان اشعار کو غور سے سنا تو ان کا مضمون یہ تھا کہ اے سوارو، جب تم لوگ زمزم اور حتیم پر پہنچو تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہمارا سلام عرض کر دینا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا، اور ہمارا یہ پیغام بھی پہنچا دینا کہ ہم آپ کے دین کے فرما بردار ہیں، کیونکہ حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام نے ہم لوگوں کو اس بات کی وصیت فرمائی تھی۔ یقیناً یہ یمن کے جنگل میں رہنے والے جنوں کی آواز تھی۔ بحوالہ کتاب الکلام المبین اور ابن سعد طبقات ابن سعد غالباً کتاب کا پورا نام ہے۔ جن سانپ کی شکل میں آیا۔ خطیب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے کہ بالکل ہی اچانک ایک بہت بڑے کالے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس آنے دو۔ جب یہ آپ کے پاس پہنچا تو اپنا سر آپ کے کانوں کے پاس کر دیا، پھر آپ نے اس سانپ کے منہ کے قریب اپنا منہ کر کے چپ کے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اسی جگہ یکبارگی وہ سانپ اسی طرح غائب ہو گیا کہ گویا زمین اس کو نگل گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہم لوگ ڈر گئے
کہ کہیں یہ سانپ آپ کو کاٹ نہ لے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ سانپ نہیں تھا بلکہ جنوں کی جماعت کا بھیجا ہوا ایک جن تھا۔ فلاں سورہ میں سے کچھ آیتیں یہ بھول گیا۔ ان آیتوں کو دریافت کرنے کے لیے جنوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا۔ میں نے اس کو وہ آیتیں بتا دیں اور وہ ان کو یاد کرتا ہوا چلا گیا۔ عناصر اربعہ کی عالم میں معجزات۔ انگشت مبارک کی نہریں۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ انگشت مبارک کی نہریں۔ احادیث کی تلاش و جستجو سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے تقریباً 13 مواقع پر پانی کی نہریں جاری ہوئیں۔ ان میں سے صرف ایک موقع کا ذکر یہاں تحریر کیا جاتا ہے۔ 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرہ کا ارادہ کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اور حدیبیہ کے میدان میں اتر پڑے۔ آدمیوں کی کثرت کی وجہ سے حدیبیہ کا کنواں خشک ہو گیا اور حاضرین پانی کے ایک ایک قطرہ کے لیے محتاج ہو گئے۔ اس وقت رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش آ گیا اور آپ نے ایک بڑے پیالے میں اپنا دست مبارک رکھ دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے اس طرح پانی کی نہریں جاری ہو گئیں کہ 1500 کا لشکر سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے وضو و غسل بھی کیا، جانوروں کو بھی پلایا، تمام مشکور برتنوں کو بھی بھر لیا، پھر آپ نے پیالہ میں سے دست مبارک کو اٹھا لیا اور پانی ختم ہو گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت تم لوگ کتنے آدمی تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم لوگ 1500 کی تعداد میں تھے، مگر پانی اس قدر زیادہ تھا کہ اگر ہم لوگ 1,00,000 بھی ہوتے تو سب کو یہ پانی کافی ہو جاتا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت انس و برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایتوں سے بھی انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری ہونے کی حدیثیں مروی ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے، بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 504 و صفحہ 505 علامات النبوہ۔ سبحان اللہ۔ اسی حسین منظر کی تصویر کشی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب فرمایا، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ۔ زمین نے لاش کو ٹھکرا دیا۔ ایک نصرانی مسلمان ہو کر دربار نبوت میں رہنے لگا۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ چکا تھا، خوش خط کاتب تھا، اس لیے اس کو وحی لکھنے کی خدمت سپرد کر دی گئی، مگر یہ بد نصیب پھر کافر و مرتد ہو کر کافروں سے جا ملا اور کہنے لگا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا میں ان کو لکھ کر دے دیا کرتا تھا۔ قہر الہی نے اس گستاخ کو اپنی گرفت میں پکڑ لیا اور یہ مر گیا۔ نصرانیوں نے اس کو دفن کیا مگر زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ نصرانیوں نے گہری قبر کھود کر 3 مرتبہ اس کو دفن کیا مگر ہر مرتبہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ چنانچہ نصرانیوں نے بھی اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کی لاش کو زمین کے باہر نکال پھینکنا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، اس لیے ان لوگوں نے اس کی لاش کو زمین پر ڈال دیا۔ جنگ خندق کی آندھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصرت بالصبا واہلکت
عادو بالدبور، یعنی پروا ہوا سے میری مدد کی گئی، اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کی گئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ غزوہ خندق میں قبائل قریش و غطفان اور قریظہ اور بنی نذیر کے یہود اور دوسرے مشرکین نے متحدہ افواج کے دل بادل لشکروں کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں نے مدینہ کے گرد خندق کھود کر ان افواج کے حملوں سے پناہ لی۔ تو ان شیطانی لشکروں نے مدینہ کا ایسا سخت محاصرہ کر لیا کہ مدینہ کے باہر سے ایک گیہوں کا دانہ اور ایک قطرہ پانی کا جانا محال ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان مصائب و شدائد سے گو پریشان حال تھے، مگر ان کے جوش ایمانی کے استقلال میں بال برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ٹھیک اسی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ پورب کی طرف سے ایک ایسی زوردار آندھی آئی جس میں کڑاکے کا جاڑا بھی تھا، اور اس میں شدت کے جھونکے اور جھٹکے تھے کہ گرد و غبار کا بادل چھا گیا۔ کفار کی آنکھیں دھول اور کنکریوں سے بھر گئیں، ان کے چولہوں کی آگ بجھ گئی، اور بڑی بڑی دیگیں چولہوں سے الٹ پلٹ کر دور تک لڑکتی ہوئی چلی گئیں۔ خیموں کی میخیں اکھڑ گئیں، اور خیمے اڑ اڑ کر پھٹ گئے، گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرا کر لڑنے لگے۔ غرجی آندھی کفار کے لیے ایک ایسا عذاب شدید بن کر ان پر مسلط ہو گئی کہ کفار کے قدم اکھڑ گئے، ان کی کمر ہمت ٹوٹ گئی، اور وہ فرار پر مجبور ہو گئے، اور بدحواسی کے عالم میں سر پر پیر رکھ کر بھاگ نکلے۔ یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر خداوند قدوس نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ آگ جلا نہ سکی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ آگ ان چیزوں کو نہ جلا سکی جن کو آپ کی ذات سے کوئی تعلق رہا ہو۔ چنانچہ قطب الدین قسطلانی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب جمل الاعجاز فی الاعجاز میں لکھا کہ وہ آگ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خبر غیب کے مطابق 654 ہجری میں مدینہ منورہ کے پاس قبیلہ قریظہ کی پہاڑیوں سے نمودار ہوئی، وہ پتھروں کو جلا دیتی تھی اور کچھ پتھروں کو گلا دیتی تھی۔ یہ آگ جب بڑھتے بڑھتے حرم مدینہ کے قریب ایک پتھر کے پاس پہنچی جس کا آدھا حصہ حرم مدینہ میں داخل تھا اور آدھا حصہ حرم مدینہ سے خارج تھا، تو پتھر کا جو حصہ خارج حرم تھا اس کو اس آگ نے جلا دیا، لیکن جب اس نصف تک پہنچی جو حرم مدینہ میں داخل تھا تو فوراً ہی وہ آگ بجھ گئی۔ اسی طرح امام قرطبی علیہ رحمہ نے تحریر فرمایا کہ وہ آگ مدینہ طیبہ کے قریب سے ظاہر ہوئی اور دریا کی طرح موج مارتی ہوئی یمن کے گاؤں تک پہنچ گئی اور اس کو جلا کر راہ کر دیا، مگر مدینہ طیبہ کی جانب اس آگ میں سے ٹھنڈی ٹھنڈی نسیم صبح جیسی ہوائیں آتی تھیں۔ اس آگ کا واقعہ چند اوراق پہلے ہم مفصل طور پر لکھ چکے ہیں۔ اسی طرح نسیم الریاض میں لکھا کہ عدیم بن طاہر علوی کے پاس 14 موئے مبارک تھے، انہوں نے ان کو امیر حلب کے دربار میں پیش کیا۔ امیر حلب نے خوش ہو کر اس مقدس تحفہ کو قبول کیا اور علوی صاحب کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے ہوئے ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ لیکن اس کے بعد جب دوبارہ علوی صاحب امیر حلب کے دربار میں گئے تو امیر نے تیوری چڑھا کر بہت ہی ترش روئی کے ساتھ بات کی اور ان کی طرف سے نہایت ہی بے التفاتی کے ساتھ منہ پھیر لیا۔ علوی صاحب نے اس بے توجہی اور ترش روئی کا سبب پوچھا تو امیر حلب نے کہا کہ میں نے لوگوں کی زبانی یہ سنا کہ تم جو موئے مبارک میرے پاس لائے تھے ان کی کچھ اصل اور کوئی سند نہیں ہے۔ علوی صاحب نے کہا کہ آپ ان مقدس بالوں کو میرے سامنے لائیے۔ جب وہ آ گئے تو انہوں نے آگ منگوائی
اور منہ مبارک کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا، پوری آگ جل جل کر راکھ ہو گئی، مگر منہ مبارک پر کوئی آنچ نہیں آئی، بلکہ آگ کے شعلوں میں منہ مبارک کی چمک دمک اور زیادہ نکھر گئی۔ یہ منظر دیکھ کر امیر حلب نے علوی صاحب کے قدموں کا بوسہ لیا اور پھر اس قدر انعام و اکرام سے علوی صاحب کو نوازا کہ اہل دربار ان کے اعزاز و وقار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یاد رہے کہ علوی ان بزرگوں کو بھی کہتے ہیں جو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو، یعنی جناب علی المرتضیٰ کی آل ہو اور وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور بیوی سے ہو، انہیں علوی کہتے ہیں، اور جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے ان کو سید ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان کی روایت مشہور ہے کہ چونکہ اس دسترخوان سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اور روح اقدس کو صاف کر لیا تھا، اس لیے یہ دسترخوان آگ کے جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا جاتا تھا، مگر آگ اس کو جلاتی نہیں تھی بلکہ اس کو صاف و ستھرا کر دیتی تھی۔ ایک ضروری انتباہ، یہ سلطان کونین و شہنشاہ دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہزاروں معجزات میں سے صرف چند ہیں جن کے تذکروں سے احادیث و سیرت نبویہ کی کتابیں مالا مال ہیں۔ ہم نے ان چند معجزات کو بلا کسی تصنع کے سادہ الفاظ میں نہایت ہی اختصار کے ساتھ تحریر کر دیا ہے تاکہ نورانی معجزات کو پڑھ کر ناظرین کے سینوں میں عظمت مصطفیٰ اور محبت رسول کے ہزاروں ایمانی چراغ روشن ہو جائیں اور ہر مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور ان کے اکرام و احترام کی رفعت کو پہچان لے اور اس کے گلشن ایمان میں ہر لحظہ اور ہر آن محبت و عظمت رسول کے ہزاروں پھول کھلتے رہیں، اور وہ جوش عرفان و جذبہ ایمان کے ساتھ دونوں جہان میں یہ اعلان کرتا رہے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اور شاید ان لوگوں کو بھی اس سے کچھ عبرت حاصل ہو جنہوں نے سیرت نبویہ کے موضوع پر قلم گھس کر اور کاغذ سیاہ کر کے سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس پیغمبرانہ زندگی کو ایک عام انسان کے روپ میں پیش کیا ہے، اور بار بار اپنے اس مکروہ نظریہ اور گندے نسب العین کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ پیغمبر خدا کی سیرت میں ایسے کمالات کا ذکر نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ پیغمبر اسلام کو عام انسانوں کی سطح سے اونچا سمجھنے لگے، والعیاذ باللہ۔ بہرحال اس پر تمام اہل حق کا اجماع اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جن جن معجزات سے سرفراز فرمایا ہے ان تمام معجزات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذاتی والا صفات میں جمع فرما دیا ہے، اور ان کے علاوہ بے شمار ایسے معجزات سے بھی حضرت حق جل جلالہ نے اپنے آخری پیغمبر شفیع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ممتاز فرمایا جو آپ کے خصائص کہلاتے ہیں، یعنی جی آپ کے وہ کمالات و معجزات ہیں جو کسی نبی اور رسول کو نہیں عطا کیے گئے۔ مثلا چند خصائص کبریٰ۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ کانا نبیًا و آدم بین الروح والجسد، حضور اس وقت
شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے، جبکہ حضرت آدم جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے علیہ السلام۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا۔ نمبر 3، تمام مخلوق آپ کے لیے پیدا ہوئی۔ نمبر 4، آپ کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا۔ نمبر 5، تمام آسمانی کتابوں میں آپ کی بشارت دی گئی۔ نمبر 6، آپ کی ولادت کے وقت تمام بت اوندے ہو کر گر پڑے۔ 7، آپ کا شق صدر ہوا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ کی سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ نمبر 9، آپ پر نازل ہونے والی کتاب تبدیل و تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ 10، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ 11، آپ کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کی گئیں۔ 12، آپ کو جوامع الکلم کے معجزہ سے سرفراز کیا گیا۔ 13، آپ کو رسالت عامہ کے شرف سے ممتاز کیا گیا۔ 14، آپ کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا۔ 15، آپ کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا۔ 16، آپ تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد و پاکی حاصل کرنے کا سامان بنا دیا۔ 17، آپ کے بعض معجزات قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے۔ نمبر 18، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کا نام لے کر پکارا مگر آپ کو اچھے اچھے القاب سے پکارا۔ 19، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرمایا۔ 20، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کے شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ 21، آپ تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ 22، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق ہیں، یعنی تمام مخلوق سے زیادہ مکرم بزرگی والے۔ 23، قبر میں آپ کی ذات کے بارے میں منکر نکیر سوال کریں گے۔ 24، آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ 25، ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ بحالت نماز السلام علیک ایھا النبی کہہ کر آپ کو سلام کرے۔ 26، اگر کسی نمازی کو بحالت نماز حضور پکارے تو وہ نماز چھوڑ کر آپ کی پکار پر دوڑ پڑے، یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز فاسد بھی نہیں ہوگی۔ 27، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ کو مختار بنا دیا ہے، آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ 28، آپ کے ممبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ 29، سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے۔ 30، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ 31، آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ 22، آپ کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا۔ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ 25، قیامت کا دن ہر شخص نسب و تعلق منقطع ہو جائے گا مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ 36، آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ 37، آپ کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال صالحہ برباد کر دیے جاتے ہیں۔ 38، آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام قرار دیا گیا۔ 39، آپ کی ادنا سی گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، مگر یہ سزا دینا یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے۔ آپ جس بھی ملک سے مجھے سن رہے ہیں، خود سے کسی کو سزا دے کر قانون ہاتھ میں ہرگز نہ لیں۔
40 آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔ 21واں باب، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ امت پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حقوق۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی ہدایت اور اصلاح اور ان کی صلاح و فلاح کے لیے جیسی جیسی تکلیفیں برداشت کی، اور اس راہ میں آپ کو جو جو مشکلات درپیش ہوئی ان کا کچھ حال آپ اس کتاب میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر آپ کو اپنی امت سے جو بے پناہ محبت اور اس کی نجات و مغفرت کی فکر، اور ایک ایک امتی پر آپ کی شفقت اور رحمت کی جو کیفیت ہے، اس پر قرآن میں خداوند قدوس کا فرمان گواہ ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے مسلمانوں پر بہت ہی نہایت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ پوری راتیں جا کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری فرماتے رہتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے اکثر آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضور سرور انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو مشقتیں اٹھائیں ان کا تقاضا ہے کہ امت پر حضور کے کچھ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ہر امتی پر فرض و واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا، اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے، سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔